بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہم نے گزشتہ گفتگو میں کرسٹائن فیئر کے حوالے سے ان کی کتاب جو پاکستانی ریاست اور پاکستان آرمی کے خلاف لکھی گئی ہے اس کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ کرسٹائن فیئر جو ہیں یہ اب بھی نیو دہلی میں موجود ہیں اور وہاں پر دی پرنٹ آن لائن پیپر کو لک آفٹر کر رہی ہیں، جس سے پاکستانی جو جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، ان کو بھی نوازا جاتا ہے۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے اس حوالے سے، کیونکہ کرسٹائن فیئر کی اس اینٹی پاکستان اور اینٹی آرمی کتاب میں جو شکریہ مشاورت کے حوالے سے ادا کیا گیا ہے، اس میں خاص طور پہ انہوں نے تذکرہ کیا ہے حسین حقانی کا، ان کی اہلیہ فرحناز اصفہانی کا، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی شیریں رحمان کا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ لوگوں نے اس حوالے سے گفتگو کی، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ اہم شخصیت ہے وہ حسین حقانی کی ہے، کیونکہ حسین حقانی نے میمو گیٹ کی طرح ایک تحریری مراسلہ اس میں بھی بھیجا تھا، جس میں انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہے، اور اس دہشت گرد تنظیموں سے ان کا رابطہ ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انہیں کچھ سہولیات دی جائیں۔ تو اس سہولیات کی بات تو محض ایک کور اپ تھا، اصل میں تو انہوں نے تذکرہ کیا تھا کہ جس کا تذکرہ ان کی کتابوں میں بھی آتا ہے۔ ان کی کتابوں کے حوالے سے میں بعد میں بات کروں گا، پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ حسین حقانی ہے کون، کیونکہ بہت سے لوگوں کو ان کے حوالے سے تشویش ہوتی ہے اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ حسین حقانی کیا چیز ہیں۔ حسین حقانی اگر آپ کو میں ان کا تذکرہ کر کے بتاؤں گا تو آپ محسوس کریں گے کہ وہ ایک ایسی موقع پرست شخصیت ہیں جن کے لیے دین ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان کی ابتدا شروع ہوتی ہے کراچی سے، جہاں جماعت اسلامی کو کافی اہمیت حاصل رہی ہے۔ تو وہاں یہ اسلامی جمعیت طلباء کے پریزیڈنٹ کے طور پہ سامنے آئے۔ ان دنوں میں یہ جو امریکی کونسلیٹ ہے اس کی لائبریری میں جاتے رہے ہیں، اور لائبریری میں خاص طور پہ جو تعین ہوتا ہے اس کے عمل درآمد کا اور وہاں پر سہولتیں فراہم کرنے کا، وہ CIA کے سفارتکار کو ہوتا ہے، اور وہیں ان کا CIA کے سفارتکار سے رابطہ ہوا، اور اس رابطے کے بعد انہوں نے جرنلزم میں دلچسپی لینی شروع کی، اور یہ اس عمل کو بھول گئے کہ اسلامی جمعیت طلباء اور جماعت اسلامی جو ہے وہ کس حد تک ایک مذہبی رجحان کی حامل ہے۔ اس کو چھوڑ کے انہوں نے بعد میں بالترتیب پیپلز پارٹی اور کہ آصف علی زرداری تک پہنچ حاصل کی، اور اسی طرح وہ اس سے قبل جب نواز شریف چیف منسٹر تھے پنجاب کے، ان کے ساتھ یہ ایڈوائزر کے طور پہ انہوں نے کام کیا۔ لیکن جب پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہونے کے بعد نواز شریف کی پہلی حکومت آئی، اور نواز شریف کی اس حکومت کے بعد دوسری پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، تو انہوں نے تعلقات جو ہیں وہ
دوبارہ پیپلز پارٹی سے استوار کرنے شروع کیے. جہاں تک جب یہ پرائم منسٹر نواز شریف کے اسپیشل اسسٹنٹ تھے، اس وقت انہوں نے ایک ملاقات کی ایک CIA کے سفارتکار سے، ان کو بلایا پرائم منسٹر ہاؤس میں، لیکن اس کی اطلاع نہ تو انہوں نے پرائم منسٹر سے لی، نہ ہی پرائم منسٹر کے سیکرٹری کو. بعد میں جب غالباً ایجنسیوں کی جانب سے بتایا گیا نواز شریف کو کہ یہ جو آپ کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، انہوں نے ایک CIA کے سفارتکار کو وزیر اعظم ہاؤس میں بلایا ہے، تو نواز شریف صاحب بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے ان کو بلایا اور ان پہ برہمی کا اظہار کیا. تو حسین حقانی نے واپس آ کے اپنا استعفیٰ لکھ کے ان کو بھیج دیا. نواز شریف ان کے استعفے سے تھوڑے سے پریشان ہوئے، اس حوالے سے کہ وہ جانتے تھے کہ CIA کا اثر رسوخ امریکن گورنمنٹ سے بہت زیادہ ہے اور وہ امریکن گورنمنٹ سے تعلقات کو اچھا رکھنا چاہتے تھے. تو انہوں نے حسین حقانی کو بلایا اور پوچھا کہ بھائی آپ نے استعفیٰ دے دیا ہے تو میں آپ کو کسی ملک میں ایمبیسڈر کے طور پہ بھیج دیتا ہوں. تو حسین حقانی نے کہا کہ پھر مجھے آپ سری لنکا میں بھیج دیں. سری لنکا کی اس وقت اہمیت یہ تھی کہ وہاں پر چونکہ بھارتی دہشت گردوں کی طرف سے حالات کو خراب کیا جا رہا تھا، تو سری لنکا کے پاکستان کے ساتھ کچھ دفاعی معاملات بھی تھے. تو جب تک حسین حقانی وہاں رہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ سامنے نہیں آیا. لیکن حسین حقانی کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب ایک بہت ہی پاکستان کے وفادار افسر کرنل بشیر ولی سفیر کے طور پہ سری لنکا گئے تو بھارتی ایجنٹوں نے ان پہ قاتلانہ حملہ کرنے سے بھی گریز نہیں کیا. لیکن کرنل بشیر ولی بڑی جرات کے ساتھ وہاں اس قاتلانہ حملے میں بال بچے اور وہاں پر اپنے فرائض جو ہیں وہ بڑی جرات سے اپنے ادا کرتے رہے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ پھر جب محترمہ بے نظیر بھٹو ایک دہشت گردی کے المناک حادثے میں شہادت پا لیتی ہیں تو اس کی ہمدردی کے ووٹ کے سلسلے میں آصف علی زرداری جب منصب صدارت سنبھالتے ہیں تو وہ حسین حقانی کو اپنا جگری دوست سمجھتے ہوئے امریکہ میں پاکستان کا سفیر لگا دیتے ہیں. تو یہ جب 2011 میں یہ میمو گیٹ مسئلہ سامنے آیا جس میں انہوں نے انتہائی حساس معلومات جو ہیں وہ ایک مراسلے کی شکل میں جنرل جونز کے ذریعے انہوں نے CIA تک پہنچائی، تو اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب نے، چونکہ یہ ان سے علیحدہ ہو کے پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے تھے، اس پہ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ کافی زوردار طریقے سے ان کی کارروائی کے خلاف گفتگو کی، جس کے نتیجے میں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں مسئلہ آیا. تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب مسئلہ آیا تو انہیں ایجنسیوں کے کہنے پہ سفارت کار کے طور پہ انہیں برطرف کر دیا گیا. مقدمہ سپریم کورٹ میں چلا تو وہاں انہوں نے سپریم کورٹ سے اجازت لے کے کہ میں اپنا کچھ جو اکاؤنٹس وغیرہ ہیں ان کو سیٹل کر کے آنا ہے تو مجھے اجازت دیں. ان کی اجازت لے کے گئے لیکن پھر کبھی واپس نہیں آئے. اور اس کے بعد عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے 2 مرتبہ
بھارت کا وزٹ تو کیا ہے اور بھارت کے سیکورٹی چیف سے بھی ملے ہیں، لیکن پاکستان آنا گوارا نہیں کیا۔ تو ان کی جب یہ چلے گئے تو سپریم کورٹ نے اس میمو گیٹ کے حوالے سے ایک کمیشن قائم کیا جسٹس فائز عیسیٰ کی قیادت میں، جو سینئر جج ہیں، اور انہوں نے جب اس کمیشن نے اپنی رپورٹ جو دائر کی اس میں واضح طور پہ کہا گیا دی جوڈیشل کمیشن had submitted its report to the apex court, holding Haqqani guilty of authoring the controversial memorandum and adding that the former US envoy was not loyal to the country. تو اس سے وضاحت ہو جاتی ہے، اور اس کی وضاحت ایک اور حوالے سے بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے تقریباً 4 کتابیں لکھی ہیں۔ اس میں جو کتابیں ہیں وہ پاکستان بٹوین ماسک اینڈ ملٹری، دوسری ہے ریمیننگ پاکستان ٹرانسفارمنگ ڈس فنکشنل نیوکلیر اسٹیٹ، تیسری ہے میگنیفیسنٹ ڈیلوژنز پاکستان دی یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ ایپک ہسٹری آف مس انڈرسٹینڈنگ۔ تو اور پھر انہوں نے ایک اور کتاب جو انڈیا اینڈ پاکستان از پیس ریئل دس ٹائم، کارگل جنگ کے پس منظر میں لکھی ہے، اور یہ اس کے کو آتھر تھے، ان کا بھی تذکرہ کرنا ضروری ہے، ایشلے جے ٹیلس۔ ایشلے جے ٹیلس جو ہیں یہ ہندوستان میں قائم شدہ انڈین ٹاٹا چیئر فار اسٹریٹجک افیئرز، اس چیئر کے چیف بھی ہیں ایشلے۔ اور یہ جو ٹاٹا صاحب ہیں یہ بھارت کے سب سے بڑے انڈسٹریلسٹ اور بزنس مین ہیں، اور ان کی کوئی تجارت جو ہے وہ 500 ملین تک ہے امریکہ کے ساتھ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو وہ اس ٹاٹا چیئر اسٹریٹجک افیئرس کے بھی چیف ہیں۔ اس کے علاوہ یہ حسین حقانی چونکہ وزٹنگ اسکالر بھی ہیں کارنیج انڈومنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایشلے ہیں وہ ان کے بھی اسکالر ہیں، اور اس میں ڈائریکٹر کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے کہ یہ ٹاٹا جو چیئر ہے فار اسٹریٹجک افیئرس، یہ بھی ہندوستان کے حوالے سے کام کرتی ہے، اور ان 4 کتابوں میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان ملٹری کو خاص طور پہ نشانہ بنایا گیا ہے، اس کے علاوہ پاکستان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس کے علاوہ انہوں نے اس حد تک بھی جرأت کی ہے کہ قائد اعظم کے خلاف بھی منفی رجحانات جو ہیں ان کی کتاب ڈیلوژن میں دیکھنے میں آتے ہیں۔ تو انڈیا پاکستان میں کارگل کے حوالے سے انہوں نے خاص طور پہ پاکستان آرمی کو اور پرویز مشرف کو کیا ہے۔ تو یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں سپریم کورٹ کی جانب سے قائم شدہ کمیشن نے بھی انہیں غدار قرار دیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ جو کتاب لکھی ہے کرسٹائن فیئر نے پاکستان آرمی کے حوالے سے، اس کے تمام چیپٹرز میں پاکستان آرمی کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس سے محسوس یہی ہوتا ہے کہ ان کے مین کنٹریبیوٹر جناب حسین حقانی رہے ہیں۔ ناظرین، اس پہ ابھی گفتگو جاری رہے گی، اور ہم دیکھیں گے کہ آئندہ حسین حقانی کے حوالے سے جناب نواز شریف اور جناب آصف علی زرداری کا کیا کردار رہا ہے۔ بہت شکریہ۔